سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو۔ کیا فوج حسینی کے جوانان حسین تھے، کیا زاہد و ابرار تھے، کیا صاحب دین تھے، آگاہ دل و اہل وفا اہل یقین تھے، غنچہ دہن مہر لقا ماہ جبیں تھے، ایک ایک کے مرقد پہ فدا ہوتی ہیں زہرا، عاشور سے بساج تلک روتی ہیں زہرا۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ سفینہ نجات کی اگلی کڑی محرم الحرام کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کی سجائی گئی یہ نشست کہ جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا اور ان 72 جانثاروں کو ہمارا سلام کہ جنہوں نے راہ حق میں اپنی گردنیں کٹا دینا تو مناسب سمجھا، لیکن حرف حق پہ آ جائے یہ برداشت نہ کیا۔ آج کے پروگرام میں گفتگو ان اصحاب حسینی سے متعلق کہ جو حسین کے جانثار ہیں اور وہ جو 72 کی ٹکڑی ہے اس کو سجا رہے ہیں اور اس میں حسین کے ساتھ اپنی آواز کو ملا رہے ہیں۔ شریک گفتگو علامہ آصف جوہری۔ علامہ صاحب خاص طور پہ ان نشستوں کے لیے تشریف لائے ہیں اسلام آباد، اور ہماری ان سے گفتگو اسی حوالے سے کہ جس میں ہم نے پہلے ان سے فیض حاصل کیا اس نقطے پر کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اب قبلہ ہم رخ کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ہمراہ چلتے چلتے کربلا تک تو ناظرین اور ہم آ چکے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کربلا میں منظرنامہ کیا ہے۔ ایک طرف صورتحال قبلہ یہ ہے کہ لشکر یزید ہے کہ جس میں سپاہ کی آمد 3 محرم سے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ خود کا لشکر امام حسین کے ساتھ آیا ہے، اور پھر عمر بن سعد پہنچے گا، اور پھر باقی شمر کا لشکر پہنچے گا، اور باقی لشکروں کی آمد ہے، اور ایسے میں ایک بہت مختصر سی جماعت ہے۔ یہ جماعت کن لوگوں کی ہے؟ کون ہے یہ کہ جو ہوا کا رخ پہچان نہیں رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الحسین واصحاب الحسین واولاد الحسین۔ دیکھیں، یہ جو لشکر حسین کا ہے یہ سارے کا سارا لشکر عارف حسین ہے۔ واہ! کیونکہ اگر ایک ایک شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو 72 لوگ یا اس سے تھوڑے زیادہ یا کم، ان کے جب ہم احوال کو دیکھتے ہیں تو سارے حسین کے عارف ہیں۔ چونکہ کربلا میں دین پہ اپنی جان دینا تب تک ممکن نہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے خلاف ایک چھوٹا سا اجتماع، اس میں جانا اور شہادت کو آنکھوں سے دیکھ کے قبول کرنا جب تک معرفت بلند نہ ہوگی یہ ممکن نہیں تھا۔ عجیب دن ہے، کہیں چین ہی نہیں پڑتا۔ عجیب دن ہے، کہیں چین ہی نہیں پڑتا، یہ سیل گریہ اترنے پہ ہی نہیں آتا۔ وہ لال و گہر و نگیں اور وہ فرات کی ریت، وہ لال و گہر و نگیں اور وہ فرات کی ریت، وہ سانحہ کہ جو ٹلنے پہ ہی نہیں آتا، وہ سانحہ کہ جو ٹلنے پہ ہی نہیں آتا۔ جو ہوں نہ ہوتا سگے قافلہ ہی میں ہوتا، جو ہوں نہ ہوتا سگے قافلہ ہی میں ہوتا، مگر یہ وقت بدلنے پہ ہی نہیں آتا، مگر یہ وقت بدلنے پہ ہی نہیں آتا۔ یہ کیسی شب ہے جو ٹھہری ہوئی ہے صدیوں سے، یہ کیسی شب ہے جو ٹھہری ہوئی ہے صدیوں سے، یہ کیسا دن ہے جو کٹنے پہ ہی نہیں آتا، یہ کیسا دن ہے جو کٹنے پہ ہی نہیں آتا۔
یہ پھول وہ ہے، یہ پھول وہ ہے جو رہتا ہے سرخ رو ہر دم، یہ پھول وہ ہے جو رہتا ہے سرخ رو ہر دم، یہ زخم وہ ہے جو بھرنے پہ ہی نہیں آتا، یہ زخم وہ ہے جو بھرنے پہ ہی نہیں آتا۔ رواں ہے ماہ محرم، رواں ہے اشک میرے، رواں ہے ماہ محرم، رواں ہے اشک میرے، دل حزین کہ سنبھلنے پہ ہی نہیں آتا، عجیب دن ہے کہیں چین ہی نہیں پڑتا، یہ سیل گریہ اترنے پہ ہی نہیں آتا۔ اب اگر شخصیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے اگر بات کروں حبیب ابن مظاہر کی، ہاں میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی معاف، کیونکہ یہ سوال مجھے آپ سے کرنا تھا۔ قبلہ، آپ نے ایک ایسی کربلا کے بن سے قداور شخصیت کا نام لے لیا ہے کہ جس کا مرقد حسین نے اپنے مرقد سے متصل رکھا ہے۔ سو گزشتہ پروگرام میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے سفر کربلا کی، تو آپ نے فرزق کا ذکر چھیڑا تھا کہ جس کے بعد امام علی مقام نے کو جب یہ خبر ملی ہے اور فرزق نے کہا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں کوفے والوں کی، تو آپ نے اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ رستہ موت کی طرف جاتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ ہر ایک گام پہ لوگوں کو واپس پلٹاتے رہے ہیں یہ دکھلا کے رستہ موت کا ہے، لیکن جس شخصیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو تو خط لکھ کے بلایا ہے۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو کربلا میں شہادتیں ہیں، ایک تو یہ شرف کس کو ملنا ہے، یہ حسین کی آگہی ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے جو ملنے والا ہے، اس پہ پورا کون اتر سکتا ہے، اس کے بھی عارف ہیں حسین علیہ السلام، لیکن دوسری جانب اب اس لشکر میں شامل بھی وہی ہوگا جو معرفت امام رکھتا ہوگا، معرفت امام حسین علیہ السلام رکھتا ہوگا۔ اب جب ان کی طرف دیکھیں، پلٹ کے دیکھیں ان کے کردار کی طرف جو اصحاب حسین ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اب جناب حبیب کی جو عمر ہے اس وقت جب وہ بچپنے میں ہیں یا لڑکپن میں، دونوں قسم کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ مورخین نے انہیں 13 برس کا لکھا، کچھ نے اس سے بھی چھوٹا لکھا۔ تو پیغمبر اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور اس نوجوان کو یا اس بچے کو پاس بلایا، پاس بلانے کے بعد قریب کیا، اس کا ماتھا چوما، اس سے پیار کیا، اور جب اس بچے سے پیار کیا تو سارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے بہت محبت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ بچہ میرے حسین پہ قربان ہوگا، اور اس کی نشانی کیا بتائی؟ کہا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب حسین جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا ہے۔ گویا حبیب وہ شخصیت ہیں جو بچپنے یا لڑکپن سے ہی عارف امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب حسین علیہ السلام کا تعلق ان سے کیسا ہے یہ وہ نامہ بتلاتا ہے کہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ جائیے، لیکن کسی ایک کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آ جائیے۔ اب دیکھیے وہ اب مجھے نجم سبطین حسنی صاحب قبلہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو شب عاشور کا منظرنامہ انہوں نے کھینچا کہ کتنی آنکھوں میں تھے وفا کے چراغ، دیکھنا پڑ گیا بجھا کے چراغ۔ کتنی آنکھوں میں تھے وفا کے چراغ، دیکھنا پڑ گیا بجھا کے چراغ۔ اب آخری حد پہ امام حسین علیہ السلام نے وہ چراغ بھی بجھایا جی کہ اگر کوئی جانا چاہے کیا بھی ہو سکتی ہے وہ کی۔ لیکن اب یہ جس ہستی کا ذکر چھیڑ بیٹھے ہیں اسے خود نامہ لکھا، اور نامہ بھی کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے اس نامے میں جس لقب سے پکارا گیا جناب حبیب کو، اس میں کہا ہے کہ اے رجل فقیہ، اے فقاہت سے بھرے مرد، یہ نامہ تمہیں حسین ابن علی کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک دو جملے بس جو وہ لکھے وہ کمال ہے، کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری محمد عربی سے قرابت داری کا آپ سے زیادہ کوئی گواہ نہیں ہے،
اس وقت فوج اعداء نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں تو حبیب جلدی آ جائیے۔ اب یہ جو لفظ جلدی آ جائیے ہے، یہ خود اپنے اندر ہزاروں مرثیے رکھتا ہے، یہ لفظ اپنے اندر ہزاروں مصائب رکھتا ہے کہ وہ جو عجل کا لفظ استعمال کیا ہے عجلت سے کہ جلدی آ جائیے، تو کہاں کسی کو بھیج رہے ہیں اور کہاں کسی کو جلدی بلوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ نامہ پہنچتا ہے، ہم مورخین یہاں خاموش ہیں، یہاں ایک اور معجزاتی کام یہ ہے، تمام مورخین نے اس واقعے کو مفصل لکھا، لیکن یہ ضرور لکھا کہ یہ نامہ خدا جانے کیسے پہنچا جناب حبیب تک، لیکن جب پہنچا تو اپنے بچوں میں موجود تھے، نامہ پڑھا، پریشان حال ہوئے، جب وہ نامہ سنایا اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو، اور دیگر خانوادے کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سنا۔ نے کہا کہ تمہیں تو جہاد کے لیے بلوایا گیا ہے، تو لیکن آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا آپ جہاد کے لیے جائیں گے؟ یہاں تقیہ کیا ہے جناب حبیب نے، کیونکہ حالات، وہ جو منظر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن زیاد نے جو کام کر رکھا ہے اس میں بہت ساری دنیا خائف ہے، بہت ساری دنیا مخبر ہے کہ کون حسین کی نصرت کے لیے جاتا ہے۔ اب اس سارے منظر میں یہاں تقیہ کیا ہے جناب حبیب نے، اور اس تقیہ کے بعد بات کو چھپاتے رہے، لیکن رات کو جب اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ حبیب تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے تو تم کیا نہیں جاؤ گے؟ تو وہاں پھر یہ سوچا کہ ابھی نہ بتاؤں، کہنے لگے کہ دیکھو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن وہ جو عارف حسین کی زوجہ ہے اسی نے بھی یہی جملے کہے، اس شیر دل عورت نے یہ کہا کہ تم بوڑھے تو ہو گئے ہو لیکن یہ تو دیکھو کہ تمہیں بلا کون رہا ہے۔ بس پہنچے اور حبیب ابن مظاہر استقبال کیا امام حسین علیہ السلام نے، بیٹھے، اور تاریخ نے وہ جو جملہ نقل کیا وہ بھی اپنے اندر ایک مرثیہ ہے کہ جب بیٹھ گئے تو خیموں سے کوئی ایک بی بی کا پیغام لے کے آیا کہ جا کے کہیے کہ زینب سلام اللہ علیہا حبیب کو سلام کہتی۔ اب جب یہ پیغام جناب حبیب تک پہنچتا ہے کہ شہزادی زینب آپ کو سلام کہتی ہیں، ایک قافلے کی گرد ابھی تک تھمی نہیں، ایک قافلے کی گرد ابھی تک تھمی نہیں، ایک روشنی کا شور ابھی تک بجھا نہیں، ایک روشنی کا شور ابھی تک بجھا نہیں، ایک سر ہے جو ہے آج بھی سجدے میں سرنگوں، ایک سر ہے جو ہے آج بھی سجدے میں سرنگوں، ایک سر ہے جو کہ آج تلک جھک سکا نہیں، ایک سر ہے جو کہ آج تلک جھک سکا نہیں، ایک روشنی کا شور
ابھی تک بجھا نہیں. ایک خوف جو یزید کے لشکر کو کھا گیا، ایک خوف جو یزید کے لشکر کو کھا گیا، ایک چاند زیر خاک ہے اور ڈوبتا نہیں، ایک چاند زیر خاک ہے اور ڈوبتا نہیں، ایک روشنی کا شور ابھی تک بجھا نہیں. تازہ غم حسین ہے دنیا میں ہر طرف، تازہ غم حسین ہے دنیا میں ہر طرف، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہیں، ایک روشنی کا شور ابھی تک بجھا نہیں، ایک قافلے کی گرد ابھی تک تھمی نہیں، ایک قافلے کی گرد ابھی تک تھمی نہیں. آپ نے چراغ گل کرنے کے واقعے کا ذکر کیا ہے، نو محرم کی شب عاشور کا جو مشہور زمانہ واقعہ ہے، اس میں مسلم ابن اوسجہ کا بھی ایک جملہ ہے جی، اور وہ بھی حوالہ سیدہ زہرا کو ہے کہ حسین تمہیں چھوڑ کے چلے تو جائیں بٹ لیکن بروز قیامت شہزادی کو کیا منہ دکھائیں گے. تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ آپ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ آپ کا رومال بندھتا تھا آپ کے ابرو کو اوپر. اللہ اکبر. یہ کیا سبب ہے قبلہ کہ فوج کو چنتے ہوئے یہ خاص طور پہ سامنے پیش نظر یہ کسوٹی ہوتی ہے کہ جنگجو ہو، پہلوان ہو، زوراور ہو، شجیع ہو اور عمر کے اس حصے میں ہو کہ جہاں بہت سوں کو پچھاڑ دے. یہ کیا ہیرا تراش حسین ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اس کے سامنے عمر کی قید نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ، یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات جو میں نے آغاز میں کی نا شمعون بھائی، یہ بالکل وہی ہے کہ ایک تو یہ وہ چنندہ لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں بھی ہیں، چونکہ حسین کی شہادت پیغمبر اسلام کی نگاہ میں ہے، مسلم بن شامل ہیں، حبیب بن مظاہر بھی،
اور پھر جناب عروہ غفاری کے بیٹے جو ہیں وہ اصحاب رسول میں شامل ہیں، بلکہ عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں تو وہ اتنے گرا گوشت تھے کہ جب قافلہ جا رہا تھا 28 رجب کی شب کو، تو رجال کے ماہرین نے یہ لکھا کہ وہ اتنے گراں گوشت تھے کہ انہیں بادلوں کی گرج سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ بلا تشبیہ اپنی زوجہ کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں مجھے تو بادلوں کی گرج سنائی نہیں دیتی، یہ کن بیویوں کے رونے کی آوازیں میرے کانوں تک آ گئی ہیں۔ تو بیوی نے بتایا کہ رسول کی نواسیاں مدینہ چھوڑ رہیں۔ یعنی اب ستم ظریفی بھی یہی ہے، پلٹ کے کبھی اب دیکھیں کربلا کے بن میں تو جو کیا گیا ہے لشکر حسین کے ساتھ، اس میں ایک تو فرزند رسول کو دیکھ رہی ہے دنیا، فرزند رسول ہے، ارے دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم فرزند رسول کو نہ دیکھو، تم اصحاب رسول کو تو دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کسی کو ناحق قتل کر رہے ہو یا یہ نعوذ باللہ من ذالک حسین باغی ہے، تو یہ تو دیکھو کون سی ہستیاں ساتھ چل رہی ہیں، کون وہ جو رفیق قار پیمبر ٹھہرے وہ ساتھ جا رہے ہیں، اگر تو اصحاب رسول پہ تو نظر کرو۔ اب یہاں دیکھنا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے حسین بھی ان کو چن رہے ہیں جو پیمبر کی نگاہ میں افضل ہے۔ تسبیح کے دانے چنے گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو عمر کے اس حصے میں آپ کے رفقا ہیں کہ جن کی ضعیفی سب پہ آیا ہے، دوسری طرف ایک اور احباب کا گروہ ہے کہ جس میں جان بھی موجود ہے، اللہ، اور جان کا یہ کہنا کہ میرے بدن سے تو بدبو آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ سرکار جان کا اب دو قسم اگر کیٹاگرائز کیا جائے، ایک وہ جو تعلق رکھتے ہیں حسین سے ایسا کہ بچپنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ کہ جہاں جہاں حسین کی بصیرت جس کو دیکھ رہی ہے یا نگاہ لطف کسی پہ پڑا ہے، یا وہ کوئی ایسا شخص بھی ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، جسے جسے حسین کی معرفت حاصل ہوتی چلی گئی وہ خود بخود آتا چلا گیا۔ سرکار جون کو ہم دیکھتے ہیں، سرکار جون کا تعلق دیکھیں وہی بن رہا ہے کہ جنہیں آل محمد کی معرفت تھی وہ لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے۔ دو روایتیں سرکار جون کے حوالے سے بھی ہیں، چونکہ اسلحہ بناتے تھے اور سیاہ فام تھے، حبشی غلام تھے، اور سرکار امیر المومنین نے انہیں 150 درہم میں خریدا ہوا تھا۔ اچھا، اب چونکہ امیر المومنین کے خریدے وہ غلام تھے، لیکن آپ نے انہیں اپنے چہیتے صحابی کو جناب ابوذر غفاری کو وہ دے دیے تھے۔ جی، اب تعلق تو ایک ان کا بھی ہے کہ امیر المومنین کے زمانے سے وہ سرکار کو جانتا ہے، اور جب آنکھوں کے سامنے اتنی جید لوگوں کو انسان نے دیکھا ہو تو صحبت کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ پھر اتنے بڑے صحابی کو جب وہ دے دیے گئے جناب ابوذر غفاری، اب یہاں دیکھا جائے تو وہ جو ان کا کردار ہے جن کے بارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روئے زمین نے اس آسمان کے نیچے ابوذر سے سچا کوئی نہیں دیکھا، اب وہاں بھی صحبت حاصل ہے۔ اب دور حسن دیکھا ہوا ہے، اب پہنچے ہیں امام حسین تک۔ اب جب امام حسین تک پہنچے ہیں تو اب سارے بیک گراؤنڈ کو جب دیکھا جائے کہ معرفت امیر المومنین ہے، پھر جناب ابوذر غفاری کے پاس رہے ہیں، اب جب حسین کی ہستی جو ہے وہ سامنے ہے، کیا وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوگا کہ پیمبر کس طرح اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کس طرح گلیوں میں چلتے تھے حسین کو۔ یہ معرفت جو قبلہ ان تمام اصحاب رسول کی ہے، یہ گویا امام حسین ان جانثاروں کو جمع کر کے وہ جو بہت مقبول عام نوحہ ہے اس کا ایک مصرع کہ کربلا ایک آفتاب جس کی تنویریں بہت، آپ اصحاب حسین کو دیکھیے تو ایک اور فلسفہ شہادت کھلتا ہے کہ یہاں معاملہ کسی کی طاقت، شجاعت، عمر کا نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت کا ہے، وہ کس درجے کا عارف ہے۔ اس عہد میں کہ جہاں سیم و زر نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا ہے، وہاں کس کی نگاہ بصیرت کھلی ہے اور کون کہاں تک عرش کا منظر دیکھ رہا ہے۔ خواتین حضرات، سفینہ نجات کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس میں خود ابن ریائی کا ذکر ہو،
اس میں زہیر ابن قین کا ذکر ہو، اس میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جو ریگزار کربلا پہ جگمگا رہے ہیں، لیکن وقت کے دامن وقت میں قلت ہے۔ ہمیں اگلی نشست تک اجازت دیجیے، سفینہ نجات کا یہ سلسلہ اور آپ کی سماعتیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ امید تیرے فضل کی ہے عجز بیاں کو، امید تیرے فضل کی ہے عجز بیاں کو، دے حوصلہ اس دل کو جلا سوز نہاں کو، توصیف کی ارزانی ہو توفیق زباں کو، دے اپنی عنایت سے مدد طبع رواں کو، نازک ہے یہ مضمون کرم چاہوں زیادہ، نازک ہے یہ مضمون کرم چاہوں زیادہ، رکھتا ہوں میں فضا کے فضائل کا ارادہ، خامے میں بھلا تاب کہاں تیری ثنا کی، خامے میں بھلا تاب کہاں تیری ثنا کی، تو شاہد عینی ہے نبوت کی ضیاء کی تو نے نگہ بانی شہ جود و سخا کی، نسبت ہے تجھے نور سے ہر چند ہے خاکی، رتبے میں تو بلقیس و زلیخا سے سوا ہے، رتبے میں تو بلقیس و زلیخا سے سوا ہے، زہرا نے تجھے باندی نہیں بہن کہا ہے، تو چھوڑ حبش خدمت زہرا میں جب آئی، تو چھوڑ حبش خدمت زہرا میں جب آئی، قسمت کے نبی زادوں کی اماں تو کہائی، ہر سانس وفا زہرا و زینب سے نبھائی، توقیر کنیزی میں سوا شاہی سے پائی، اس گھر میں تجھے لایا تیرا طالع بیدار، اس گھر میں تجھے لایا تیرا طالع بیدار، جبریل کو جس در پہ اجازت رہی درکار، تجھ پر تھا عیاں جلوہ محمد کے چمن کا، تجھ پر تھا عیاں جلوہ محمد کے چمن کا، گویا تھا کرم تجھ پہ شہنشاہ زمن کا، تھا فاطمہ زہرا سے تجھے اذن سخن کا، ہر دم تھا تجھے دھیان حسین اور حسن کا، مادر کی طرح شبر و شبیر کو پالا، مادر کی طرح شبر و شبیر کو پالا، آغوش میں شہزادی تطہیر کو پالا، نازاں ہے مقدر پہ تیرے شمس و قمر تک، نازاں ہے مقدر پہ تیرے شمس و قمر تک، قدسی تیری رفت کی نہیں پاتے خبر تک، ازبر ہے حقیقت کی تجھے زیر زبر تک، کونین کے والی تجھے لے آئے ہیں گھر تک، درہائے امامت کے لیے مثل صدف ہے، درہائے امامت کے لیے مثل صدف ہے، یعنی تجھے حسنین کی خدمت کا شرف ہے، تا عمر محمد کے گھرانے سے نبھایا، ہر حکم پہ آمین کہی دل سے لگایا، صدقے ہوئی واری ہوئی پلکوں کو بچھایا، امت پہ تیرا قرض ہے حسنین کی آیا، کب تجھ کو گوارا تھا کہ اس گھر سے جدا ہو، کب تجھ کو گوارا تھا کہ اس گھر سے جدا ہو، وہ شہر مدینہ ہو کہ وہ دشت بلا ہو، ہر سانس رہی وقف رضا شاہ کے گھر میں، ہر سانس رہی وقف رضا شاہ کے گھر میں، ہر آن رہی ساتھ غریبوں کے سفر میں، ملتا تھا تجھے چین سکینہ کی خبر میں، رکھتی تھی ہمیشہ علی اصغر کو نظر میں، کس طرح چمن اپنا اجڑتے ہوئے دیکھا، کس طرح چمن اپنا اجڑتے ہوئے دیکھا، کن آنکھوں سے پیاروں کو بچھڑتے ہوئے دیکھا، جب آگ لعینوں نے ہر ایک سمت لگائی، جب آگ لعینوں نے ہر ایک سمت لگائی، زینب کی ردا نیزے پہ جس دم نظر آئی، دی ہوگی یقیناً وہیں تو نے یہ دہائی، صد حیف کہ فضا مجھے کیوں موت نہ آئی، کن آنکھوں سے دیکھا تھا سفر رنج و علم کا،
کن آنکھوں سے دیکھا تھا سفر رنج و الم کا، کس کس کو بتاتی تھی مقام اہل حرم کا۔ ہمراہ حرم شام کے بازار میں آئی، ہمراہ حرم شام کے بازار میں آئی، خون روتی ہوئی ظلم کے دربار میں آئی، گستاخی لعینوں کی جو گفتار میں آئی، ایک غیظ کی بجلی تیری للکار میں آئی، دربار میں ہر شخص کو ہر بات بتائی، دربار میں ہر شخص کو حق بات بتائی، حاکم کو بھی حاکم کی پھر اوقات بتائی۔ ایمان تھا تیرا تیری زہرا سے محبت، تھی تجھ کو عجب ثانی زہرا سے بھی نسبت، کیسے ہو بیاں مجھ سے بھلا تیری فضیلت، ہے بس کے آیاں حق پہ مگر تیری حقیقت، تجھ پر شہ لولاک کو بھی مان ہے فضا، تجھ پر شہ لولاک کو بھی مان ہے فضا، لا ریب تو اسلام پہ احسان ہے فضا۔